السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ تمام تر تعریفات، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی، ہم ثنا، پاکیزگی اللہ رب العزت کی پاک ذات کے لیے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حمد و ثنا کیوں بھائی؟ اس لیے اللہ تیرا کرم، فضل، احسان کہ تو نے اپنی رحمت خاص سے عافیت، امن، سلامتی، سکون کے ساتھ رکھا ہوا ہے، نہیں سمجھ آئے گی بھائی۔ میرے پیارے بھائی دوستو، کہیں سیلاب زدگان والوں کی طرف جانا پڑے گا تو پتہ چلا کہ یہ پانی کی ہلاکت ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہی بات ہے، سمندر میں کھڑے ہوں گے تو جا کے پتہ چلے گا صرف یہ نوزیٹک فیلنگ ہیں کیا جی۔ کسی بمباری والے علاقے کے قریب سے صرف گزریں گے تو احساس ہوگا کہ یہ زندگی جیسی نعمت جو اللہ نے بحال کی ہوئی یہ ہے کیا۔ فی الحال بہرحال کیونکہ کمفرٹ زون میں ہے اور اس سے اپنا بائی ڈیفالٹ حق بھی سمجھتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے جی؟ دونوں چیزیں ہیں تو مر کے بھی اس کا احساس نہیں ہوتا، یہ نعمت ہے۔ نعمت کا احساس بندے کو اس وقت، ادراک اس وقت ہوتا ہے جب وہ اسے صحیح طور پہ ایکسپیرینس کرے، پتہ چلے۔ دیکھیں نا، ایک ہے آپ اٹھ کے آئے کلاس سے، یا میں آیا اپنے ادھر روم سے نکلا، آپ نے پانی کا گلاس رکھ دیا، آپ یقین کیجیے میں دیکھوں گا بھی نہیں، لیکن یہی مجھے آپ 2 کلومیٹر دوڑائیں اور اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا پھر بھائی پانی کہاں ہے، پانی تو دکھا دیں، تو اللہ فضل فرمائے سر اس وقت ہمیں ان چیزوں کا ادراک نہیں ہو پا رہا۔ بہرحال کیوں اللہ کے حمد و شکر ثنا کریں؟ کیونکہ اس نے اس عافیت، رحمت، کرم کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کرنے والے کہیں بن جائیں۔ اللہم لک الحمد کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اور ابھی تو یہ تو نعمتیں ہیں ہی ہیں، لیکن دیکھیں یہ نعمتیں بھی ہر ایک کو مؤثر ہیں، یعنی کھا رہے، پی رہے، جی رہے، گھوم رہے، پھر رہے، رشتے ہیں، ناطے ہیں، دوستی، مال، اسباب، چیزیں، آنا جانا ہے۔ ساری نعمتیں بھی اس وقت نعمت بنتی ہیں اگر تمہارے پاس نعمت ہدایت ہے، ورنہ ہر چیز وبال بن جاتی ہے۔ یہی مال بندے کے لیے وبال بن، یہی دوستی وبال بن جاتی ہے، یہی فراغت وبال بن جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہی عہدہ وبال بن جاتا ہے۔ عہدے کے ساتھ دین ہے تو اسے بتاتا ہے ذمہ داری ہے، مال کے ساتھ آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے تو بندے کے لیے یہ مال نعمت ہے۔ یہ زندگی اور اس کے ساتھ چیزیں، مقاصد، اگر اس کا صحیح شعور ہے تو فائدہ ہے، ورنہ تو سبحان اللہ ہر بندہ اپنی زندگی تو بسر کر رہا ہے۔ تو بھائی اما عائشہ نے ایک بڑی پیاری روایت نقل کرتی ہیں، فرماتی ہیں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین جس چیز میں داخل ہو جاتا ہے اسے مزین کر دیتا ہے، بہترین بنا دیتا ہے، اور جس چیز سے نکل جاتا ہے اسے کبھی بنا دیتا ہے۔ تو ایسے ہی ہے، آپ دیکھ لیں، وہ خوراک ہو، وہ پہننا ہو، وہ ہمارے طرز معاشرت ہو، وہ معیشت ہو، معاشرت ہو، اخلاقیات ہو، معاملات ہو، کوئی بھی چیز ہے، دین کو نکالیں، اس کے بعد دیکھیں اس کا بدترین تصور، اور الحمدللہ اسی کو دین کے اعتبار سے کرنا شروع کریں،
اللہ اکبر کبیرہ، اس کے رزلٹس دیکھیں گے۔ بہر جناب اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و زنۃ عرشہ و رضا نفسہ و مداد کلماتہ۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں، اور ٹاپک ہمارا کیا ہے بھائی؟ ہاں جی ماشاء اللہ، اور سوشل ایولز یا ہماری معاشرتی برائیاں کس کی ہیں؟ ہماری ٹھیک ہے جی، تو ہے تو ایسے ہی، ابھی تو بندے کو اچھا تو نہیں لگتا لیکن ہے تو صحیح۔ بہرحال لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر اس کو لوٹا دیا بدترین جو ہے نچلے درجے میں بھی، یعنی اس کے اندر اچھائیاں بھی موجود ہیں اور برائیاں بھی موجود ہیں۔ یہ انسان، حضرت انسان جو ہے وہ شر اور خیر کا یہ مجموعہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے، خیر نظر آتا رہے شر نہ نظر آئے، لیکن نوٹ فرمائیے گا کوئی بندہ ایسا ہے جو صرف اور صرف خیر کا مجموعہ ہو، جس میں شر نہ ہو، نہ۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام بنو آدم کیا خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کر لے، لوٹ آئے۔ ابن ماجہ کی روایت۔ تو ہم سارے جو انسان ہیں ان میں خیر اور شر موجود ہے، بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری خیر کو واضح رکھے، ظاہر رکھے، اور ہمارے شر کو دبائے رکھے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا، نہیں وہاں پہ یہ تو مسلم کی دعا ہے، ورنہ قرآن کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم، ہمیں نہ آ کے بتانا ہم حاجی ہیں جی، تم جتنے حاجی ہو ہمیں پتہ ہے، دعائیں کرو اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکا انت ولیہا ومولاہا۔ تو بہرحال جناب ہماری معاشرتی برائیاں سورہ حجرات کی روشنی میں ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا ہے، اور پہلی بات جو شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 10، 11، 12، 3 آیات ہیں جسے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس دورانیے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا جا رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن تو ہیں ہی بھائی بھائی، صحیح ایسے ہی ہے، زور تو اصل میں ایسے انما کی وجہ سے باقی بھائی ایک دم چونک کے دیکھتا ہے، بھائی کو آپ 2 دفعہ سلام کر لینا بھائی پریشان ہو جاتا ہے، یار کیا ہوگا خیریت ہے، اور ان نون بھائی کر لے تو پھر تو بہت ہی پریشان ہوتا ہے، مال شال تو نہیں مانگ رہا، سمجھ آ رہی جی؟ انما المؤمنون اخوہ، اصلاً تو یہی ہے، مومن تو ہیں ہی بھائی بھائی، کہا فاصلحوا بین اخویکم، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان کیا کرا دیا کرو؟ صلح کرا دیا کرو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ سورہ حجرات ہے جی، اور سورہ حجرات کا معاملہ کچھ اس طرح کہ یہ آ کے ہمارے پاس مدنی دور میں نازل ہو رہی ہے، اور مدنی دور میں جب طرز معاشرت کو کہیں کھڑا کیا جا رہا ہے، مسلمان آپس میں کیسے رہیں گے، ان کے درمیان کیا بانڈنگ ہوگی، کیا چیزیں ان کو آپس میں جوڑ کے رکھنے والی، جوڑنا انتہائی ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے بھائی؟ آپ یہ ذرا دیکھیے، سیرت والا تو خیر معاملہ ہمارا مکمل ہو گیا، ربیع الاول، جی ربیع الاول میں بھی ہم پڑھ لیں تو بڑی بات ہوتی ہے، لیکن بہرحال ربیع الاول مجھے تو ایسے لگتا ہے اور شارٹ ہو جاتا ہے، 12 ربیع الاول پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے سر، ورنہ اس میسج کو سمجھیں کہ بعثت سے پہلے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، مکی دور کے 13 سال اور مدنی دور کے 10 سال، تو یہ 63 برس کی آپ کی حیات طیبہ، ایک تو پہلے 40 سالوں میں اپنا کردار کا لوہا منوا لیا، ابھی دین کی دعوت نہیں رکھی، ابھی تو صرف ایک معاشرے کے فرد ہیں، اور اس میں یہ اپنے مورل اور ایتھک ویلیوز ایسے منوایا کہ کافر کہتے ہیں آپ سچے، کافر کہتے ہیں آپ امین، کافر کہتے ہیں آپ فیصلے کریں، کافر کہتے ہیں آپ کو سردار بنانے کے لیے تیار۔ سبحان اللہ، کافر اس لیول پہ آیا ہوا ہے بھائی، ایسا یہ نہیں، یہ میرے آپ کے لیے ہے کہ اللہ کرے بھائی اگر یہ کام کرنا تو پہلے اپنے کردار والا لوہا منوائیں، کیسے منوائیں سر، اللہ ہی فضل فرمائے، بہرحال ظاہری بات ہے، لیکن ایک ٹاسک ہے جسے کرنا پڑے گا۔ پھر جو 10 سال مکی شروع ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، 13 سال مکی دور جو ہے، یہ 13 سالہ مکی دور جو جد و جہد ہے، کوشش ہے، مشقت ہے، اور اس کو آ کر جو فزیکل موومنٹ میں، یعنی وربل فزیکل پرسیکیوشن تو ادھر دیکھ لیا، ادھر چل کے جو ہمارے پاس عام کانفلکٹ آنا ہے، ٹھیک ہے جی، مسلح تصادم آنا ہے، اس کی تیاری کروائی گئی ہے آ کے مدینہ میں، اور جو پہلا کام کروایا گیا انٹر ہوتے ساتھ ہی وہ کیا ہے؟ میثاق مدینہ، مسجد نبوی کی تعمیر، اور اگلا کیا ہے آپ بتائیں؟ او یار ماشاءاللہ، بھائی چارہ کام ہوا، بعد میں اس کو پکڑ کے ماریے گا یار، تم یہ بتا سکتے ہیں، ماشاءاللہ گڈ، زبردست، بھائی چارہ کام کیا، 3 کام کروائے نا، تو اس میں تیسرا کیا ہے موسٹ امپورٹنٹ؟ بھائی چارہ۔ ایک آبجیکٹو ہے جسے حل کروانا ہے، ایک مشن ہے، ایک ٹارگٹ ہے، لیکن اگر ہم نے تمہیں لڑی میں پرویا نہیں نا تو بات بننی کوئی نہیں۔ تسبیح کب تک تسبیح ہے؟ جب تک دانے
ڈوری کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں سر. وہ 100 نہ بھی ہو تو 33 والی تسبیح چلا لیتے ہیں. سمجھ آ رہی نا؟ مسئلہ نہیں ہے، لیکن تسبیح اس وقت تک کہلائے گی جب تک وہ ڈوری میں بندھی ہے. آپ چاہے جتنی قیمتی اور بہترین تسبیح ہو، کس وقت اٹھاتے ہو ٹھک کر کے یوں نکلا، دانے نکل گئے. یہ انداز ہے. انما المؤمنون اخوہ، اس اخوت کو، اس بھائی چارے کو آ کر سب سے پہلے شروع کرایا گیا ہے. انصار اور مہاجرین کو اس رشتے میں جوڑا گیا ہے. اور جو جوڑا گیا وہ کچھ اور چیز ہے بھائی، وہ ہم تصور کوئی نہیں کر سکتے. ہمیں تو بلکہ ابھی کہے نا بھائی چارہ، تو ہم کہتے ہیں بھائی کا چارہ. سمجھ آ رہی ہے نا سر؟ کون سا بھائی؟ حابیل اور قابیل والا؟ اور کون سا؟ اعظم اور معظم والا؟ سبحان اللہ. اور کون سا؟ قطر اور یمن والا؟ سر برا نہ منائیے، لگتی بات بری ہے، لیکن یمن پہ حملہ ہوگا تو کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوگا؟ مسجد اقصیٰ چلے جائے پھر کوئی بات نہیں، لیکن اگر قطر پہ حملہ ہو جائے تو قطر کا حملہ ہو. باولے 450 بلین ڈالر دے کے بھی نہیں بچا سکتے. کیا کرے؟ جب اس لڑی سے نکلو گے نا تو پھر یہی حشر ہوگا، جھاگ کا، سیلاب کا جھاگ بن جائیں گے، ختم، پھر کوئی ویلیو کوئی نہیں بچے گی. تو وہاں پر جو تصور دیکھتے ہیں نا آپ اس اخوت اور بھائی چارے کا، اللہ اکبر و کبیرہ، وہ تو کوئی چیز ہی اور ہے، معاملہ ہی کچھ اور ہے. مطلب وہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں شاید بندہ الفاظ میں نہیں رکھ سکتا. مہاجر و انصار کو جو جوڑا ہے، کہا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین ہمارے بھائی جو دین کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ گئے، اور انصار تو سر میچ لیس ہے. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی روایت میں کہا آیت المؤمن حب الانصار، مومن کو دیکھنا چاہتے ہو انصار سے محبت کرے گا. آیت المنافق بغض الانصار، اور منافق کو دیکھنا چاہتے ہو انصار سے بغض کرے گا. مسلم کی روایت، سٹینڈرڈ بنا دی ان کی محبت کو. یہ کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں مہاجرین، یہ آئے ہیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جائیداد میں سے دینے کے لیے تیار ہے، اپنے گھر میں سے دینے کے لیے تیار ہے، اپنے مال میں سے بٹوارا کرنے کے لیے تیار ہے. جو آپٹیمم پوائنٹ ہے نا سر، وہ زبان پہ کوئی نہیں آتا، ڈر لگتا ہے. یقین کیجئے، کہا یہ اپنے رشتے ناتے بھی چھوڑ آئے ہیں، ہماری بیوی ہیں، ہم طلاق دے دیتے ہیں، اس میں سے نکاح کر، نکاح پاکیزہ بندھن ہے، نکاح کر لے. یہ تو دماغ بھگ سے اڑ جاتا ہے. ایسی محبت، ایسے کیسے جوڑا گیا سر؟ اصل میں بات سمجھیے، ہدف وہ ہم نے تم سے حاصل کروانا ہے جس کے لیے غار ہرا میں بٹھا کے آپ کو جو ہے رہنمائی کی گئی ہے، کتاب کا نزول ہوا ہے اور پھر اٹھایا گیا ہے، اور 13 سالہ مکی زندگی سے گزار کے 10 سالہ مدنی زندگی میں لا کے کھڑا کر دیا. اب لوگوں کو ساتھ اس جماعت کو کھڑا کرنا ہے، تو انما المؤمنون اخوہ میں ڈھالنا پڑے گا. کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پہ کیا ہے؟ حرام. اللہ کرے ہمیں ادھر سمجھ آئے. کہا دمہ و مالہ و عرضہ، اس کی جان بھی، اس کا مال بھی، اس کی عزت بھی. اور یقین کیجیے، آ جائیے، جان سے زیادہ تو سستی کوئی چیز نہیں مل رہی. ادھر لڑائی ہوئی، اب وہ کل کہیں گئے ہوئے تھے تو وہ بتا رہے ہوں، لڑائی ہوئی جناب وہ کیا کہتے ہیں کوسٹر والے کی اور اس کی گاڑی والے کی. اچھا وہ علاقے کا تھا، اس نے پہلے تھوڑا سا پیچ اپ ہوا، گاڑی آگے بڑھائی، وہ آگے چلا گیا، آگے جا کے روک لیا اور سبحان اللہ اسی پہ مار کٹائی شروع. بھائی اس کا نکلا ہے، اس نے کلاشن کو اٹھا لی، اس نے کہا میرے بھائی سے علاقے میں کھڑے ہو کے لڑتے ہیں ہمارے. سبحان اللہ، اس نے جو سواری تھی نا اس کو بھون دیا اس چکر میں. یہ ہے، اور پورا ملک بھرا پڑا ہے، پورا شہر بھرا پڑا ہے، پورے انداز ہے ہمارے. تو یوں دیکھیں، برا نہ بنائیں، یہ کتابی باتیں بن جائیں گی. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کی جان بھی، اس کی مال بھی، اور اس کی عزت بھی. عزت کی دھجیاں کیسے اڑتی ہیں؟ جان کتنی محفوظ ہے، مال کتنا محفوظ ہے، تو ہمارے سامنے ہے. آئیڈیلی تو ہماری ذہن سازی کے لیے یہ کہا گیا ہے اور کر کے بھی دکھایا گیا. ایسا نہیں ہے کہ کہیں ہوا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہوا ہے، آج ہم نے ناپید کر دیے. تو مومن تو آپس میں ہیں ہی بھائی. اچھا جب یہ باتیں بھی کر رہے ہوتے نا، ادھر سے بیٹھے بیٹھے عجیب سے لگتا ہے. جنگ یرموک یاد ہوگی؟ جنگ یرموک میں بندے شہادت کے قریب ہیں اور ان کو جو پانی پلاتے پھر رہے ہیں نا، وہ پانی کا گلاس بھر کے جو لایا اپنے بھائی کے پاس کہ بھائی، اس نے کہا پیاس، اس نے کہا پانی لے کے فوراً پہنچا ہے، دوسری طرف سے آگے آواز پیاس. اب یقین کی سٹوری لگتی، اس نے کہا نہیں بھائی کو پانی دو. میں تو سمجھ ہی نہیں پاتا اس بات کو کہ مر رہا ہے ایک بندہ، تکلیف میں ہے، شدت ہے پیاس، اور یہ مرنے سے پہلے کی ہے، بس کم از کم مرتے مرتے گھونٹ تو پی جاؤں. اس نے کہا بھائی کو دو. کہاں سے تربیت ہوئی ہے، کہاں سے تھا؟ ایک دن میں نہیں ہوتا کوئی چیز بھی سر، ایک دن میں نہیں ہوتی. یہ بات آپ نوٹ فرما لیں. آپ جم میں جاتے ہیں تو پہلے دن جا کے 20 کلو اٹھا کے نہیں، ڈبل پریس شروع ہو جاتی. سبحان اللہ، پہلے دوسرے بندہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوتا ہے. تو یہ تربیت کو ٹائم لگتا ہے.
یہ رگڑے لگے ہوئے ہیں مکی زندگی کے، مدنی زندگی کے، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں. انہوں نے کہا بھائی کے پاس جاؤ. وہ دوسرے کے پاس پہنچا، اس بندے نے کہا جی چلو دوسرے کو پانی پلاتا ہوں. تیسرے سے آواز ہے، اس نے کہا تیسرے کے پاس جاؤ، میں نے نہیں پانی پینا. ادھر پہنچا بندہ فوت، دوسرے کے پاس ہے بندہ فوت، پہلے کے پاس ہے بندہ فوت. بس یہ ہم صرف واقعہ جنگ یرموک کا سنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، صحیح واقعہ صحیح ہے. ڈائننگ ٹیبل پہ پانی رکھ لیں، آپ کھانے بیٹھ جائیں. ایک نے کہا یار پانی دینا یار، جی. دوسری جگہ مدثر یار پانی دینا. اوئے ہوئے تیسری دفعہ وہ پانی کوئی مانگے تو صحیح یار، گلاس اٹھاتے جگ دیتے، یہ لے بھائی پانی پی لے یار، میرے تو کھانے مصیبت کر دیا بھائی. ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے سر آرام، آپ چپ کر کے یہ، ورنہ یہ کبھی تماشا دیکھ لیں. اور کبھی ہم خود پھنس جائیں تو یہی ہوتا ہے، ایک کو پانی ملا دوسرے کو نہیں، یار میری تو آج ڈیوٹی پانی پہ ہی رہ گئی. اور ویسے اللہ تعالیٰ ہماری گھر کی عورتوں کو جزائے خیر دے. کبھی اس میں سوچیے گا، اگر جیسے ماشاء اللہ فیملی میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں نا، ماؤں کا جو رول ہوتا ہے، یقین کیجئے کسی کو سالن ڈال کے دے رہی ہے، کسی کو روٹی دے رہی ہے، اس کا اپنا کھانا خراب ہوتا ہے. ہمارا تو سبحان اللہ پلیٹ اور ہمارا رشتہ ایک دفعہ کنیکشن اسٹیبلش ہو جائے، ٹھیک ہے جی، پھر نہیں ہوتا، ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا. لیکن اس اللہ کی بندی کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے، اس نے پورے گھر کو دینا ہوتا ہے، پوچھ رہی ہوتی ہے باہر. ٹھیک ہے، جو ہم اللہ کرے کہ ظاہری بات ہے جو اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں ان کا ادراک تو کر لیں، اس کا شکریہ تو ادا کریں. تو بہرحال مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہاں پہ یہ تربیت ہو رہی ہے. اچھا جب انہیں مضبوط کرنا ہے، جوڑنا ہے، تو اگر وہ چیزیں آئیں جس سے ان کے دل پہ چھریاں چلیں گی تو بات کوئی نہیں بننی، بات خراب ہو جانی. تو ایسے تمام فیکٹر سے بچنا پڑے گا جس کی وجہ سے تمہاری یہ اخوت، بھائی چارے، آپس میں محبت پہ چھری پھرتی ہو، وہ نہیں ہوگا. اللہ کرے یہ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں ہیں ہی بھائی بھائی. اس کو ایک اور جگہ پہ حدیث میں فرمایا گیا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. اچھا جی دیکھیں، نہ ہو باہر نہ ہو، مجھے نہیں پتا، میں خود آپ باہر سے اٹھیں گے ادھر اٹھیں گے تو ہم ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. اللہ کرے آج ہم اپنا کردار دے دینا، کوئی نہیں دین اسلام کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار، ہم کھڑے ہو جائیں. بات تو سمجھ آ گئی؟ یعنی بجائے اس کے کہ کوئی مجھ سے برادرانہ محبت کرے، مجھ سے اخوت کرے، میرے لیے اچھا سوچے، میں کسی کے لیے کیوں نہ کروں، کیونکہ ہم میں سے ہر بندہ انتظار میں کس میں بیٹھا ہوگا؟ دوسرا کرے نا سر، دوسرا کرے. اچھا دوسرا کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں، اور پہلا خود تیار کوئی نہیں. بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا فتوبى للغرباء، دین اسلام اجنبی تھا، قریب دوبارہ اجنبی ہو جائے گا. پس بشارت ہے اس وقت اس دین کے لیے اجنبی ہو جانے والوں کے لیے. تو واقعتاً اگر آج اس طرح مورل اور ایتھک ویلیوز کے ساتھ جوڑا جائے، آئیے بھائی جان یہ کر لیجیے، وہ اگلے کہتے بھائی تو بابلا ہے، ایسے چل گیا کام تیرا، بھائی جان سے نہیں چلتا بھائی. سمجھے، ہمیں تو یہی چیز سکھائی جاتی ہے. آپ نے گاڑی نکالنی ہے، اگلا پھر آ رہا ہے، پھر رک گئے، پھر آ رہا ہے، پھر رک گئے، 4 دفعہ رکو گے، آپ کے پیچھے بیٹھے تو سارے چیخ پڑے بھائی پاگل ہو گئے، تو نے ٹھیکہ لیا ہوا سب کا. سمجھے، اور کہیں گے بھائی اس کو نہیں چلانی دے، ہٹاؤ اس کو گاڑی. ہم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کسی اور کو اس انداز سے پریفر کر دے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا. ولا یحقرہ، وہ اس کو حقیر نہیں جانتا. ولا یخذلہ، وہ اس کی مدد کو ترک نہیں کرتا. دیکھیں نا، یہ جب بات کرتے ہیں نا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کیا کریں، یہ یمن کہتا ہوں جی، غزہ والے ہمارے بھائی ہیں، بھائی ہیں ہمارے، بس ایسے ہی بھائی ہیں. الفاظ میں تو اب یہ چیزیں رکھی نہیں جا سکتی سر، بیکار ہے. اس کے لیے کچھ تھرتری مچائی جائے، کوئی الفاظ ادا کیے جائے، وہ جسٹ ورڈز ہوں گے، کچھ بھی نہیں. میں نے کھایا پیا الحمدللہ زبردست، میں اچھے ماحول میں بیٹھا ہوں، اوہ ادھر بہت ظلم ہو رہا ہے. یہ کوئی بات بنتی کوئی نہیں، کوئی بات نہیں بنتی. اور ایسے ہی بالکل میں آپ سے عرض کروں، یہ بھی کوئی بات نہیں بنتی کہ سیلاب، ابھی آپ سے پہلے مطلوب بھائی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مجھے تو بہت اچھی طرح اللہ کی رحمت سے ٹریولنگ رہتی ہے تو اندازہ ہے، لیکن مطلوب بھائی ابھی ماشاءاللہ خود ہو کے آئے ہیں اسی اللہ کی رحمت سے کاموں میں، اور ان لوگوں تک وہ چیزیں ویزیں پہنچا کے آئے ہیں. تو ذکر کریں کہہ رہے ہیں تصور ہی نہیں کر سکتے یار جو تکلیف میں ہے. اور واقعتاً یہاں سے صرف خبروں میں دیکھ لینا تو بندہ کیا اپنے بھائی کی اس تکلیف کو سمجھ سکتا ہے. چھت نہیں ہے، گھر نہیں ہے، پانی پینے کے لیے نہیں، کھانے کے لیے نہیں، اسباب نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں، پانی بھرا ہوا ہے، مال اسباب سارا بہ گیا. بتائے کیا ہوگا؟ صرف سورج نکلتا ہے نا، دھوپ سے پانی کی تپش سے جو ہیٹ آتی وہ ایک الگ عذاب ہوتی. اللہ فضل فرمائے. تو کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟
کہا اپنے بھائی کی مدد کو ترک نہیں کرتا، اسے حقیر نہیں سمجھا۔ ایک بندے کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ صحیح۔ اچھا، اب ان برائیوں کے حوالے سے آ کے بات آ رہی ہے، وہ ہیں جی 3 ہمارے ایسی برائیاں کہ جو آمنے سامنے بیٹھ کے کر لی جاتی ہے، یعنی بیٹھے ہوئے نا محفل میں، تو محفل میں انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ہی چل پڑیں گے۔ انٹرٹینمنٹ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس کیسا پارٹ ہے، اس کے اوپر تو آپ جو بھی کچھ کریں، وہ آپ کو یاد ہوگا ضرور، تھیٹر ڈرامے وغیرہ پہلے بڑے ہوتے تھے، ہے نا، اسٹیج ڈرامے وغیرہ، اور اسٹیج ڈرامے دنیا بھر کی بکواس، ہلڑ بازی، گندگی کر کے کیا ہے، انٹرٹینمنٹ، تفریح، ذرا ذہن فریش ہو جائے، ذہن نہیں فریش ہو، جگت بازی، کسی کا معاملات، چیزیں، کسی کو ذلیل کیا، خوار کیا، بکواس کی، اور اس کو انٹرٹینمنٹ۔ تو بھائی انٹرٹینمنٹ بھی کون سی، تفریح بھی تو کون سی؟ ایک تو تفریح کے نام پہ اپنے لیے ہم ہر چیز کو حلال کر لیں، دیکھیں نا، جیسے بعض اوقات نکلتے ہیں ہم خود یہ ہائیکنگ وغیرہ پہ جاتے ہیں تو گانے بجانا، اب یہ گانا بجانا تفریح کے نام پہ، اوکے، لیکن بینگ اے مسلم ہم دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے، نہیں یار تفریح کرنی ہے، کھانا پینا ہے، باہر نکلیں، لیکن گانوں کے ساتھ ہی ہوگا، گالیوں کے ساتھ ہی ہوگا، یہ کیوں؟ نہیں، یہ غلط انٹرٹینمنٹ ہے، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ گناہ کمایا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر آ کر بات شروع کی جاتی ہے آیت نمبر 12 سے، پھر آئیں گے 11 کی طرف، بعد میں 10 کی طرف دوبارہ، پہلے 11 کی طرف آ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ماشاءاللہ عربی گرامر سے تو اب آپ شد بدھ ہو گئی ہے نا جی آپ کی، زبردست قسم کی، الحمدللہ، ٹھیک، گردانیں چل رہی ہیں، اچھا، سبحان اللہ۔ تو وہ خیال کیجئے گا دعاؤں میں نا بعض اوقات ہمارے بھائی دعا مانگتے مانگتے نا قالا قالو قالت قالتا قلنا قلتا قلتما قلتم، وہ بیچارہ ادھر شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ سارا دن ہو یہ کرتا نا، تو دعا میں بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو چلیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہا مت مذاق اڑائیں مرد مردوں کا، لا یسخر قوم من قوم، عسا عین ممکن ہے، قریب ہے، فعل مقاربہ ہے، عسا ان یکونوا خیرا منہم، کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں مذاق اڑائیں گی عورتوں کا، عسا ان یکن خیرا منہن، عین ممکن ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور تم تانے مت دو ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے جی، اے ایمان والو تمہارا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر ہوں، نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے پر تانا زنی مت کرو، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا ہوا برے نام رکھنا، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بعد ایمان کے، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی توبہ نہ کرے تو یہی لوگ تو ظالم ہیں۔ 3 برائیاں جو ہم آپس میں ایک دوسرے کی موجودگی میں کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھے سر، یا ایھا الذین آمنو کا کیا مطلب ہوا؟ اے ایمان والو، تو ایمان والے کون ہیں جی؟ مومن ہیں، اور جناب ایمان والے کون ہیں؟ ہم ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کس سے بات کرتا ہے بھائی؟ اب دیکھیں نا عربی گرامر والی کلاس میں اس کا ترجمہ ہم نہ کیجیے گا، وہاں پہ آپ یوں ہی بتا دیے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، او بلیور، رائٹ، لیکن اصل بات یہ ہے یا ایھا الذین آمنو جب بات کی جائے تو کون جواب دے گا؟ میں دوں گا، مجھ سے بات کی ہے۔ یہ بات گھروں میں بھی ہوتی ہے، پتہ ہے کیا، ابا جی کے ساتھ تو بندہ یہ حرکت نہیں کر سکتا، کیوں ابا جی تو ہاتھ کے ہاتھ رزلٹ پکڑا دیتے ہیں نا، تو امی بیچاری نے کہیں پانی مانگ لیا، اب تینوں بیٹھے ہوئے ہیں مسٹنڈ، کیا کریں گے؟ وہ کہے گی بیٹا پانی پلا دینا، ایک کہے گا تجھے کہا ہے، وہ کہہ رہا تجھے کہا ہے، میرا نام لیا، تم چھوٹے ہو، تم جاؤ جا کے پلاؤ نا، تو کوئی اون کرنے کے لیے نہیں تیار ہوتا بات کو۔ یا ایھا الذین آمنو سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو کون جواب دے بھائی؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومن دے، ٹھیک ہے جی، مسلمان دے، میں نے نہیں دینا بھائی،
یا ایھا الذین آمنو، یہ مجھے پکڑ کے جگاتا ہے بھائی تم سے بات کروں، بات سنو، تم عثمان شعیب اس طرح بات کرے گا، مجھے اور آپ کو رسپونڈ کرنا پڑے گا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان، یعنی بات سمجھیے گا نا بھائی، یہ قرآن مجید تو آ کے جگاتے ہی مجھے اور آپ کو ہے۔ اب کیا کہا؟ لا یسخر، چلے یہ ڈیسائیڈ کر لیجیے، ہم سے بات کی ہے، لا یسخر، مذاق مت اڑائیں مرد مردوں کا، این ممکن ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے وہ تم سے بہتر ہے۔ تو لا، مذاق کرنا، مذاق اڑانا اور مزاح یہ بالکل الگ چیز ہے۔ آپ کا کوئی ایک بوریت کا عنصر ہے یا کوئی تھکا دینے والا کام ہے یا مزاج میں ذرا خشکی پیدا سی کر دی ہے، تو کوئی لطیف سے انداز سے اچھی گفتگو کر کے ایک دوسرے کو ذرا سا ریلیکس کر دیا، اٹس گڈ۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمایا، خاتون ایک بوڑھی آئی ہیں اور کہا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائے میں جنت میں چلی جاؤں۔ تو آپ نے کہا نہیں، بوڑھیاں جو ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے، بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ بیچاری ہل گئی کہ یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے کہا نہیں، آج رونے بیٹھی تو آپ نے کہا بوڑھے بھی جوان کر کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو ایک انداز ہے۔ علی رضی اللہ عنہ بیٹھے اور باقی لوگ بھی بیٹھے ہیں، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے، تو کچھ لوگوں نے کیا کیا، وہ کھجور کھائی اور باقی گٹلیاں رکھ رہے ہیں جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے سامنے رکھی، تو اپنی کھجور کی گٹلیاں نا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملانی شروع کر دی۔ اچھا اب کہا دیکھیں جی کس نے سب سے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو آپ کہتے ہیں اچھا جی میں نے تو پھر گٹلیاں تو نکال کے رکھی ہیں، کچھ لوگ تو گٹلیوں سمیت کھا گئے۔ اچھا مزہ، بیٹھے ہیں، اچھا یہ ہم خود بھی کریٹ کرتے ہیں، ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں اچھا مزہ ہوگا تو اچھی بات، اچھی گفتگو چل رہی ہوتی ہے اور اس سے ایک پیس آف مائنڈ الحمدللہ انسان کو نصیب ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے مزہ، اور ایک ہے مذاق کرنا، اور ہمارے پاس تو اور بھی کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بھائی، شغل میلہ، اور جی نکالتے ہیں اندر سے جگت بازی اور محفل لگانا، مذاق رات ہے ہماری تو، ٹھیک ہے نا، اندر سے نکالتے نہیں آپ لوگ نا، مسئلہ یہ ہے۔ میں صرف یہ عرض کروں جی جو مذاق اڑانے نا، کسی کی تحقیر کر کے، کسی کو ہیوملیٹ کر کے، کسی کی دل آزاری کر کے، وہ نہیں، یہ نہیں ہے، یعنی یہ تو بلکہ ایک شاید سائیکک پرابلم ہو جائے گا، مینٹلی ریٹارڈڈ بندہ ہے کہ کسی کو کچوکے دے کے تکلیف دے کر، تو اب یہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ہو رہا ہے۔ اور یقین جانی یہ ہمارا پورا ایک گیم ہے، ہمارا پورا پارٹ ہے، ہمارا پورا معاشرے کا حصہ ہے، جس میں آ رہا ہے اوے ملا آ رہا ہے، ملا کٹ لگائیں اس کی ہیں۔ اب یہ دیکھنا یہ انداز ہے، 4-5 بندے بیٹھے نا، بس تو نے ایک ہلکی سی بات کرنی، پھر دیکھ ہوتا ہے تماشا دکھاتے تجھے آج، یہ انداز ہے۔ اب یہ دیکھیں، یعنی اب یہ بھائی جلے گا، کٹے گا، کوڑے گا، تو مجھے کیا ہوگا؟ مزہ آئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مذاق اڑانا نہیں سر، ٹھیک ہے جی، کہ کسی کی اس سے مردوں کا، اچھا مذاق عموماً بندہ جب اڑاتا ہے تو کس چیز پہ اڑاتا ہے جی؟ کمی پہ، ظاہری حیت پہ، ٹھیک ہے جی، کسی کے چلنے، کسی کے بولنے، کسی کے کھڑے ہونے، کسی کے آنے، کسی کے گفتگو، بعض بیچارے ہوتے ہیں ہبڑ تبڑ ہوتے ہیں، یعنی وہ ان کی بائی ڈیفالٹ ایک نیچر میں ہے، اب بیچارے کو نہیں پتہ چلتا۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کی، اچھی باتیں ہیں، بری باتیں ہیں، میرے اندر خیر ہے، شر ہے، اللہ کا فضل ہوگا کہ خیر اوپر آ جاتا ہے، شر دب جاتا ہے، ورنہ سرکار شر باہر آ جائے تو کوئی دیکھے نا، ہم میں سے سارے ایسے ہی کے سارے ایسے ہی ہیں۔ تو اب کہنے کا مقصد ہے وہ کسی کی طبیعت ہے نا، تو بندہ اس کے ظاہری چیزوں کے اعتبار سے کیا کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر مذاق کر رہا ہوتا ہے ظاہری اعتبار سے، جبکہ حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو، اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ بلال حبشی ہمیں کہتے ہوئے بھی دیکھیں نا، اب کیا ہے حیت، کیا ہے کالا رنگ، ہونٹ کیا ہے موٹے، بال کیا ہے گھنگریالے، پاؤں میں جوتا کوئی نہیں، سبحان اللہ، اور ظاہر یہ ہے نا، ظاہر یہ ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کہتے ہیں، سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، کیوں؟ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے قریب کہ آپ کے خزانچی ہیں گھر کے مقرر، پھر سائی کی طرح آپ کے ساتھ ہیں، جنت میں ان کے قدموں کی چاپ ہے۔ ابو لہب کون ہے؟ سرخ ہے، سفید ہے، یہ جو گال ہیں اس کے، ابو لہب اسی لیے گال اس کے گاجا سے بنے ہوتے تھے سرکار،
سمجھے، لال کلے پھوٹے ہوئے ہیں، سردار ہے، مجالس ہیں، چیزیں ہیں، لیکن نام لے کے کیا کہا گیا، فی النار، آگ میں ڈالیں گے ہم اسے، نام لے کے. یعنی تم کسی کو وزن دے، اور یہ ہمارے اندر بھی ہے سر، اللہ تعالیٰ ہماری اس بری عادت کو محفوظ فرمائے. بندہ ناپتا ہے، تولتا ہے نا، دیکھتا ہے پیچھے کس نے ڈیزگنیشن ہے، کیا معاملات ہیں، کیا چیز. انا للہ، بندے کو تو بندے کے لیول پہ دیکھے گا. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. اچھا، ظاہری اعتبار سے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اگر وہ نکل آیا بہتر اللہ کے حضور، تو تیرا کیا بنے گا بھائی؟ ختم. اما عائشہ، اچھا اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے ہمارے صحابہ اور صحابیات پہ. ظاہری بات ہے وہ تو کوئی کام کرتے ہیں تو لا بنتی ہے نا، کوئی چیز ان سے کام صادر کروائے جاتے ہیں. یعنی میری بات کو اس طرح سمجھے گا. اما عائشہ نے کہیں کہہ دیا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے، یہودن کی بیٹی، ٹھیک ہے جی، ایک جگہ پہ کہہ دیا ہے کہ وہ تو پستہ قد والی ہیں، چھوٹے قد والی ہیں. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ کتنی پیاری ہیں، بڑی پیاری ہیں، لیکن اگر خلاف شریعت کوئی بات ہوئی، آپ نے وہیں پہ آپ کو کہا نہیں عائشہ تم نے اتنی بری بات کی ہے. اگر تمہاری اس بات کو سمندروں میں گھول دیا جائے تو سارے کے سارے سمندر زہر آلودہ ہو جائیں گے. سر ہم تو ان باتوں کو خلی ولی سمجھتے نہیں کچھ، یہ تو نارمل ہے. اسی پہ انس رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کہا ہے تابی کے ساتھ بیٹھ کے کہ جن باتوں کو، جن گناہوں کو آج تم ہلکا سمجھتے ہو، آنکھ کا بال سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ہم اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسے چھت کا شتیر سمجھتے تھے. تو سر ہمارا تو ایجا پیجا ہوا پڑے. لا یسخر، مذاق نہیں اڑائیں گے مرد مردوں کا. اور مردوں کی محفل میں آپ ذرا یہ گروپ سٹڈی میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، یہ بتڑا آ رہا ہے، یہ دیکھے وہ بیچارہ کوئی تو چڑھا کے بولتا ہے نا، ٹھیک ہے نا جی. ہمارے یہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے لیے کہہ دیا جاتا ہے جی جی، مذہبی حلقوں کی اپنی چپکلشیں ہیں سرکار، صحیح جی. ابھی اس کے طرف بھی، باقی ناموں کے طرف بھی آ رہے ہیں. اور بھائی ظاہری اعتبار سے کسی کی پیروڈی کرنا، کسی کی طرح چل کے دکھانا، کسی طرح بول کے دکھانا، نہیں مزہ. اچھا، بعض ایک جگہ پہ سمجھیے گا، بعض جگہوں پہ جب کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے نا، وہ بیچارہ ٹوٹے دل کے ساتھ ہنس بھی رہا ہوتا ہے، تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے شاید وہ انجوائے کرے، وہ اندر اندر گالیاں دے رہا ہوتا ہے. کیا کرے، ظاہری بات ہے ڈیفینڈ تو نہیں کر سکتا. جہاں چار بندے ملے اس کا مذاق اڑایا، وہ بھی اب گھسیانا ہو کے نا ہنس رہا ہے، لیکن اندر سے خون کے آنسو رو رہے. تو اصلاً چوٹ کس پہ پڑتی ہے؟ وہ جو تمہاری بھائی بندی ہم نے کروانی ہے، انما المؤمنون اخوہ، وہ کوئی نہیں بچتی. اور برائی اتنی شدید ہے، مرد مردوں میں کرتے ہیں اور عورتیں عورتوں میں کرتی ہیں. یہ ڈریسنگ پہ ہو گیا، کوئی گھر والوں پہ ہو گیا، گھر کی باتوں پہ ہو گیا، خاندان پہ ہو گیا، میک اپ پہ ہو گیا، مختلف چیزوں پہ. یہ کپڑے کیا پہنتی ہے مڑیچنوں جیسے، یہ فلانا فلانا، چار باتیں لگا کے چلو سائڈ پہ کر دیا. وہ بیچاری چاہے اچھا اپنا سلوا کے بھی آئی ہو، ایک دفعہ پبلکلی آپ نے اناؤنس کر دیا بیکار چیز ہے، بیکار چیز ہے. نہ مرد مردوں کا. ایک اور بھی انداز سے بات سمجھیے گا، جب ہم ظاہری حیت کے اعتبار سے کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو اصلاً کس کا ڈینائل ہے؟ جی، اللہ اکبر و کبیرہ. ایسے ہی نا، آپ اپنے آفس میں سی او ہیں، آپ کا آفس ہے، اگر کوئی بندہ آ کے کہتا ہے یار یہ اس کی کیا بکواس سیٹنگ ہے، اور یہ کیا انداز ہے، اور یہ کلر سکیم اور تھیم یہ صحیح نہیں ہے، تو کیا مقصد؟ وہ آپ کو چیلنج کرے کہ یار بیکار آدمی آپ. اللہ اکبر و کبیرہ. جب حضرت انسان پہ یہ نام رکھے جا رہے ہیں، باتیں کی جا رہی ہیں، تو اولن کس کو چیلنج کیا جا رہا ہے؟ رب کو. تو کہا تم تو ظاہری چیز پہ، سر بالوں کے حوالے سے، داڑھی کے حوالے سے، کپڑوں کے اعتبار سے 50 چیزوں پہ ہو سکتا ہے. نہیں، یہ مذاق اڑانے کا معاملہ ہے. نہ مرد مردوں کو اڑائیں گے، نہ عورتیں عورتوں کو اڑائیں گی. اچھا، اس سے ایک چیز اور کیا نکلے، یہ کر لیں کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کا مذاق اڑا لے اور عورتیں مردوں کا اڑا لیں. یہ ٹھیک ہے؟ یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ بہت ہی غلط ہے. اچھا جی، کیسے؟ ماشاء اللہ، نہیں اس کا نہیں اڑا سکتے. بہرحال بات کو سمجھیے گا، اصل میں پتہ کیا ہے، اسلام میں مرد اور عورت کی مخلوط کوئی ایسا انداز ہی نہیں ہے. یہ اس کو کہا مرد مردوں کا نہیں اڑائیں گے، عورتوں عورتوں کا مذاق نہیں اڑائیں گے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ مرد عورتوں کا اور عورت مردوں کا مذاق اڑا رہے ہوں. اچھا، کیا یہ نہیں ہے ہمارے پاس؟
سبحان اللہ. سارے مارننگ ود فرا. سبحان اللہ, پاگل ہو یار, کتے نے کاٹا ہے, میں مارننگ اپنی خود کروں گا. اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین. شوز کے نام ہے نا, مرد بیٹھے ہوئے ہیں, مردوں کو بلایا, مردوں کے شو ہے, عورتوں کو بلایا ہوا, عورتیں مردوں کے ساتھ ٹھٹے مارے ہیں, مرد عورتوں کے ساتھ ٹھٹے مارے ہیں. اور سر پھر یہی نارملائز ہو کہ ہمارے یونیورسٹی میں بھی نظر آئے گا, کالج میں بھی نظر آئے گا, اسکول میں بھی نظر آئے گا, ورکنگ ایریا میں بھی نظر آئے گا, اور برا نہ منائے پارک میں بھی نظر آئے گا, محلے میں بھی نظر آئے گا. ایکسیپٹیبلٹی ہو جائے گی ہمارے پاس. سے چلتا ہے, نارمل ہے ہمارے پاس. اور کارپوریٹ سیکٹر کا تو پوچھے ہی نا, ادھر تو جو بدترین حال ہے وہ تو اس وقت آپ اس میں سے مرد کون سا اور عورت کون سی ہے یہی نہیں پتہ چل رہا ہوتا. میں خود یونیورسٹیز میں پڑھانے کا رہتا نا جی, تو میں ویسے صرف عرض کروں کلاس لیکچر ایک لے رہا تھا. اب وہ ایک لڑکی ہے, وہ بالکل نا لڑکے کے گیٹ اپ میں, تو پتہ تک ہی کوئی نہیں چلا. اچھا کم بخت آ کے بھی بیٹھ گئی آگے, اس نے پی کیپ لگائی ہو, بوائے کٹ ہو, اور لوز سی ڈریسنگ کر کے نا, تو وہ بیٹھی ادھر. اچھا کوئی چیز اسلامک اسٹڈیز پڑھانے کا ہے اتفاق, تو وہ اب بیٹھی, مجھے تو پتہ ہے کوئی نہیں, میں 2 چکر مارے, میں وہ جیسے چیئر کے پاس آ کے نہیں رک جاتا, بندہ رک جاتا, میں سمجھ یہ لڑکا ہے جی. میں 2 دفعہ 3 دفعہ ہو گیا, تو کلاس تھوڑے سے ہنسے کھلکھلائے, مجھے سمجھ نہیں ہے, میں نے کہا پتہ نہیں بابل لیکچر کیوں نہیں لے رہے غور سے. تو خیر پڑھو لیا, جب وہ اٹینڈنس ہو گئی چلے گئے, مجھے تب بھی نہیں, پھر 2 لڑکے ہیں سارے, آج کیا کر رہے تھے, کیا ہو گیا بھائی, کہا سر یہ لڑکی تھی. میں نے کہا یار واللہ پتہ ہی نہیں چلا لڑکی ہے لڑکا ہے, ہم نے یہ تفریق ہی نکال دی ہے ایسی ہمارے پاس. تو جب تک یہ آ کے ایک بینچ پہ نہ بیٹھے تو کانفیڈینس ہی نہیں جنریٹ ہو سکتا سر آپ کا, یہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی. اسی لیے ہے جی تعلیم کے لیے بھی دائرہ کار ہے. پھر ایسا کرو, معذرت کے ضرور کر لو, کس نے منع کیا کہ تعلیم نہیں دو, تعلیم دلاؤ, لیکن بھائی سیگریگیٹڈ دلا دو گے تو کیا ہوگے. یعنی اسلام اس لیے نہیں ایڈریس کرتا کہ یہ تو ممکن نہیں. اچھا اب یہ صرف بات کہیے, ہمارے گھروں میں شادی بیاہ والے معاملات میں کیا ہو رہا ہوتا جی, ہاتھ مار کے اگلے ہے, محرم نہ محرم کو تو بھول جائیں آپ, باتیں چل رہی ہوتی ہیں. صحیح, یعنی سالی اور کیا کہیں گے آگے, بہنوئی. اب کتنا خطرناک معاملہ ہے, ہاتھ مار کے. اب یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہاں پہ کہا گیا تم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑا سکتے ہو, نہیں اڑا سکتے, یعنی مرد مردوں کا نہیں اڑا سکتے اور عورتیں عورتوں کا نہیں اڑا سکتی, لیکن مرد عورتوں کی تو منگلنگ ہم نے رکھی کوئی نہیں. یہ کہاں سے نکال کے لے آتے ہو, وہ ہمارے پاس ہے. بہت اگر کوئی مومنانہ انداز ہو نا, تو جو اگلے پارٹیشن کرتے ہیں, کون سی پارٹیشن, پلانٹ پارٹیشن کر دی, ادھر مرد ہیں ادھر عورتیں, بیچ میں پلانٹس ہیں, وہ شرما رہے ہوتے ہیں الٹا کے, یار ہمیں کیا مصیبت ڈالی ہے بیچ میں. یہ پلانٹ پارٹیشن کچھ نہیں ہے, سیگریگیٹڈ ہوگا بالکل الگ, مردوں کا دائرہ کار اور خواتین کا دائرہ کار. ادھر ویٹرس بھی آپ نے لے کے جانی ہے تو کون سی فیمیل لے کے جائیں, کیا ہوا, ساری دنیا کرتی, یعنی جس نے کرنا ہے وہ کرے گی. تو اسی لیے یہاں پر صرف مردوں کے حوالے سے کہا تم نے یہ برائی نہیں کرنی, عورتوں سے کہا تم نے یہ برائی نہیں کرنی. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, اور ایک دوسرے کو تانا زنی نہ کرو, تانا نہیں دینا, یعنی تمہارا خاندان کیا ہے, تم کیا ہو, تم لوگ پڑھے لکھے نہیں ہو, ان پڑھ ہو, جاہل ہو, فلانا مختلف. اور خاص طور پہ یہ نا خاندانی زندگی میں بعض اوقات معاملات ہوتے ہیں. بھائی بات سنو, اس دن ہماری اماں تمہاری طرف چلے گی, ورنہ یقین کرو تم لوگ کوئی تھے یار تمہاری طرف, یہ لے بتائیے, سمجھ آ رہی نہیں, خاندان کے اعتبار سے تانے دے رہا. اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, من بطا بھی عمل لم یسری بھی نسب, مسلم کی روایت ہے, جس سے اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا, حسب نسب آگے نہیں لے کے جائے گا, قریشی ہیں, ہاشمی ہیں, فلانے ہیں, پیچھے رہ جائیں گے بھائی اگر عمل ساتھ نہیں ہے. تانا زنی, یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ ہو گیا, اور بہت ہی پیارے ایکسٹراڈنری صحابی ہے. لیکن معاملہ کیا ہوا, ایک دفعہ کسی سے کوئی معاملہ ہوا تو انہیں کہہ دیا او کالی کے بچے, ٹھیک ہے, ماں کا تانا دیا, کالی یعنی سیاہ فام میں سے تھے, تو ان کا معاملہ آ گیا. بس انہوں نے کہیں جا کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت عرض کی ہے, اور آپ نے جب بلایا تو آپ نے کہا تو نے تو یہ بڑا غلط کام کیا, سمجھایا. تو کہا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری مجال, میں چہرہ اپنا زمین پہ رکھتا ہوں, میرے اس بھائی سے کہیں کہ چہرے اپنے پاؤں سے میرا چہرہ مس کرے. میں نے اس کو یہ آر دلائی. ایک تو سمجھ نہیں آتی صحابہ کرام کی کہ ادھر آپ کوئی بات سمجھائیں, ادھر وہ ہینڈز اپ کر کے کھڑے. ہمیں تو یقین کیجیے ساری زندگی بتاتے رہے, صبح اٹھ کے پھر وہی کام پہ. اور اس میں ایک بڑا پتہ مسئلہ کیا, یہ سوشل میڈیا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. بھائی 24 گھنٹے جب یہ دیکھیں گے تو جو چیز ادھر ہو رہی ہوتی ہے نا, پھر بندہ وہی کام کر رہا ہوتا ہے. یہ آپ نوٹ کر لیں,
جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہی چیزیں آ کے اپلائی کرتے ہیں. مطلب ایک مثال ہے, مذاکرات میں پروگرام دیکھا, اس میں جگت بازی دیکھی, اب کیا کریں گے, اب کوئی کریکٹر ڈھونڈنے کا مل گیا, اسی کے اوپر فٹ کر کے وہی کام شروع کر دیں گے. میرے پیارے بھائی دوستو, مسئلہ یہ ہے, یہ کام کیا جو پیچھے ہم تمہارے اندر بھائی چارہ پیدا کروانے چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے. اچھے سے کپ میں آپ نے چائے دی ہے اور وہ کچھ ذرا زیادہ ہی ہو گیا, پتہ کوئی نہیں چلا, فرانس والا سیٹ نکال کے دے دیا. اب وہ جیسے ان کے ہاتھ سے ذرا سا ادھر, یار ذرا خیال سے بھائی, یہ ہم نے بڑا قیمتی فرانس والا سیٹ تھا, یہ تو تم لوگوں نے تو دیکھا بھی نہیں ہوگا. چلو اب وہ بھائی بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہی پینی ہے یا اس میں ڈوب کے مرنا ہے. ہو تو کیا کہہ دیا آپ نے, بتا دیا, اوقات دکھا دی. زبان جو ہے نا سر, سب سے زیادہ خطرناک کی ٹول یہ ہے, من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. تم میں سے جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے, بات کرے بھلے یا پھر خاموش رہے. بلکہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے تو پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, کف علیک بہذا, معاذ بی ہولڈ دس ٹنگ, اس زبان پہ قابو پا. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. کل کو لوگ جہنم میں گھسیٹے جائیں گے اپنے منہوں کے بل یا اپنے نتنوں کے بل, زبانوں کی کٹائی کی وجہ سے. آپ بلیو کیجئے اس وقت جو ہمارا انداز ہے نا, وہ جتنا چرب زبان ہے وہ کیا ہے بھائی, آؤٹ کلاس, جھٹ لگا دیتا بھائی, کھڑا نہیں ہونے دیتا, بولنے نہیں دیتا. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو جتنا چرب زبان ہے وہ اوپر ہے, اینکر کی جاب تو پکی ہے. صحیح. اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ کل کو لوگ, ابو داؤد کی روایت اور ابن ماجہ کی, اپنی زبانوں کی کٹائی کی وجہ سے جہنم میں گھسیٹے جائیں گے اپنے منہ کے بل یا اپنے نتنوں کے بل. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, تیسری برائی کی طرف آئیے, کہا اور وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اور برے ناموں سے نہیں پکاریں گے ایک دوسرے کو, برے لقب نہیں دیں گے. جی کیا موجود پڑا ہے بھائی, یہ گنجا آ رہا ہے, یہ لنگڑا آ رہا ہے, یہ جھاگ پلس پلس آ رہا ہے. جی 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 سب کے نام رکھے ہوئے ہیں. اچھا عمومی طور پہ تو یونیورسٹی کالجز میں اگر چلے جائیں نا تو پورے آپ 60 کا بیچ ہے تو 60 کے لڑکوں کا نام ہوگا, اصل نام نہیں ہوگا ان کا سارا, کوئی نہ کوئی سلو چپ, ایک آدمی ہے نا تھوڑا سا اس کا رسپونڈ ہے سلو چپ ہے, اب سلو چپ کو بلاؤ یار, یہ انداز ہے, نارمل ہے. اچھا آپ کیا خیال ہے, وہ بڑا خوش ہو رہا ہے مجھے کہتے ہیں سلو چپ, پتہ ہے, لیکن وہ بیچارہ ہے, وہ کیا کرے, وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا, پورا کا پورا جتھا بیٹھا ہے. برا ہوا, برا نام رکھنا, برے ناموں سے مت پکار. اچھا یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک اس انداز سے, مذہبی اعتبار سے بھی ہے, مذہبی اعتبار سے بھی برے نام رکھے ہوئے ہیں. اب وہ مجبوراً عرض کر رہا ہوں جی, لیکن بات کو سمجھیے گا. ہمارے بھائیوں کا کیا نام رکھا ہوا ہے جی, بریلوی بھائیوں کا, ہاں ہاں جی جی جی, یہ کون آ رہا ہے جی, یہ طوطے آ رہے, سب کا ایسے تینوں کا لاؤں گا, فکر نہ کیجیے, ایسا نہ ہو کہ آپ کو لو جی ایک کا کر کے بیٹھ گئے اور سائڈ. لیکن یہ مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے, طوطے آ رہے بھائی, طوطے آ رہے, یہ طوطوں کی مسجد ہے یہ ہمارے یہاں. اور یہ مذہبی, یہ میں آپ سے عرض کروں یہ مذہبی ہماری گمراہی ہے, دوسری تو چھوڑ ہی دیجئے. یہ کون سے بھائی, یہ بوریا بستر والے ہیں, بہت سارا دن اٹھا کے بوریا بستر تبلیغی بھائیوں کا رکھا ہوا جی. ہاں سلوار ٹونگے, چلے جی, اب پتہ نہیں یہ ایڈ تو نہیں کر رہے, بارہ یہ ہے ایسے ہی کرتے ہیں جی, ٹھیک ہے نا جی. اور یہ اپنے اہل الحدیث بھائیوں, یہ دیوبند بھائیوں کے لیے آیا, ان کے تبلیغی بھائیوں کے لیے آیا, اور اہل الحدیث بھائیوں کے لیے کیا بھائی پتہ ہے نہیں, پھر تو جانے دیتے ہیں. اچھا اشارے والے بھائی, یہ گھوڑے کو دمو والے اشارے والے, یہ مذہبی نام ہے ہمارا. میں وہی تو یاد کروں, مذہب میں بیٹھ کے یہ کیا ہوا تو باقی دنیا کو کہاں سے ہم چھوڑیں گے سرکار, وہ تو ہماری بہترین رنگین ہے. یہاں تو مذہبی پھر مذہبی چپکلیشیں بھی ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ علاقائی بھی ہے, رنگی بھی, رنگ کے اعتبار سے بھی ہے, نسل کے اعتبار سے بھی ہے, قومیت کے اعتبار سے بھی ہے. اب یہ دیکھیں نا, یہ جو ہمارے یہاں پٹھانوں کے اعتبار سے یا سکھوں کے اعتبار سے بڑے لطیفے بنتے, کیوں بنتے ہیں؟ کوئی بھی جری بہادر قوم ہو نا, اس کو کسی طرح کرنا ہے, آپ نے کارنر کرنا ہے, ویسے تو کر ہی دیا, اس میں بھی کوئی شک نہیں, برا نہیں منائیے گا میری اس بات کا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پٹھان ہمارے پاس جتنی جرت والی اور غیرت مند قوم تھی, بیڑا غرق کر کے اس کا صفایا کر کے رکھ دیا. یعنی برا نہ منائے, شہری لوگوں کا تو حشر ہی نشر تھا نا, لیکن یہ جو قبائلی علاقائی لوگ تھے ان کا بھی ساری ویلیوز چینج کر ڈالی.
مدرس بھائی اگر ہم ریموٹ ایریا میں بھی چلے جائیں نا وہ بھی غیروں سے بیچارے فارغ ہوئے بیٹھے الا ماشاء اللہ. لیکن عمومی طور پہ یہ جہاں جہاں بدبخت یہ نیٹ کی کوریج ہے نا آپ کا موبائل پہنچا ہے اس نے لوگوں کو فارغ کر دیا. تو کہا تم برے ناموں سے برے القابات سے نہیں پکارو گے, برے القاب نہیں دو گے. اب یہ بات کوشش کیجئے گا, اصل میں یہی ہے نا کہ بولنے سے پہلے ہم نے سوچ رہا, ہم تو کھٹا کر کے نام رکھ رہے ہوتے. تو یہ اب ایک بخاری کی روایت ہے, تم میں سے کوئی بندہ کوئی بات ایسی کہتا ہے جو اس کو پتہ نہیں ہوتا لیکن اللہ کے نزدیک بڑی بری بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں جا پڑتا ہے. بخاری کی روایت ہے. اور تم میں سے کوئی بندہ عمدہ اچھی بات کرتا ہے اسے اس کی اہمیت کا نہیں پتا ہوتا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جنت میں درجے دیتا ہے. تو اسی لیے کہا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, یا تو خیر کی بات کہے ورنہ خاموش رہے. سر یہ ہم سے نہیں ہو پاتا, یقین کیجئے گا. کبھی نا ریکارڈر آن کر کے نا یہ موبائل کو بند کر کے اب جیب میں ڈال لیں اور آپ پھر گھومیں. اچھا اب یاد بھول جائے آپ کو, اللہ کرے بھول گئے نا, تو آپ جو اسے 2-4 گھنٹوں کے بعد نکال کے سنیں تو کہیں یار یہ کون بکواس کر رہی اتنی, کون واہیات آدمی, اس کو کوئی کام نہیں ہے یار. تو بعد میں پتہ لگتا اوے نہیں بری بات, ایسے نہیں کہتے, یہ تو میرے ہی ایسا ہی ہے. سر بندہ انالیسس بھی نہیں کر سکتا کہ یار میں اول فول ایسے ہی بکتا پھر رہا ہوں, ایسے ہی بولتا پھر رہا ہوں. کہا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, برا ہوا برے نام رکھنا بعد ایمان کے. یعنی دیکھو تمہارے پاس ایمان نہیں تھا, تم نے یہ کام کیا, تم نے اسے بت پرستی کی, گڑبڑے کی, لوگوں کی دل آزاری کی, ان کے معاملات کیے, تانے دیے, فلانا کیا, ٹھیک ہے. لیکن اب جب ایمان آ گیا ہے اب کیا مسئلہ ہے؟ ایمان لانے کے بعد دیکھیں, آپ نے بچے کو رائٹ ٹائم پہ بکس نہیں دی, اس کی ٹیوشن نہیں لگائی, اسے اسکول آن اینڈ آف تھا, وہ فیل ہو گیا, تو کہیں گے ظاہر بات ہے پراپر انوائرمنٹ ہی نہیں دیا, فیل ہو گیا. آپ نے اسے بکس ٹائم پہ دیں, اس کے مانیٹرنگ اینڈ کو دیکھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ اسے ٹیوشن مہیا کر دی, سب کچھ کر دیا, بچہ فیل ہو کے آ گیا, تو کیا کہیں گے؟ حکم بہت, اب تو تجھے سارا کچھ لگوا دیا, اب کیا مسئلہ ہوا؟ ایمان لانے کے بعد بھی وہی فسق و فجور والی حرکتیں. سر یہی تو بات ہے. اب ذرا ایک اور انداز سے سوچے گا, ایمان لانے کے بعد نماز نہیں پڑھ سکے, آپ ایمان لانے کے بعد کہہ رہے ہیں اخلاق اچھے کر لیں. بات سمجھ آئی کتنا بڑا معاملہ ہے. اللہ کرے سمجھ آ جائے کہ ایمان لانے کے بعد نماز نہیں پڑھتے. کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں بھائی؟ 95% پاکستان میں. 5 بھی نکال دینا آپ تو ہوئے 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 مزہ آ جائے. کیا کرے سر آپ بتائیے. اور اس پہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. بعض لوگ تو اس بات کے بھی قائل نہیں, کل کے ایشیا کپ کے ہارنے کے بعد بھی, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال جو اوور آل ہمارے معاملات ہیں اس میں بھائی کیسے, ہماری تو نماز ہی نہیں ہے. تو ادھر ہم سے نماز کے علاوہ نماز پڑھیں گے وہ ہمارا اپنا معاملہ ہے, پڑھنی ہے, لازم ہے, لیکن اخلاقیات تو اس نماز کے ساتھ بھی اوپر ہے. یعنی تیرا نماز اچھی ہے, بہترین, اخلاق تیرا خراب ہے, تو نے کسی کے ساتھ گالی دے کے بات کی ہے, تو تب بھی تیری نماز وہ روایت پڑھی نا, بخاری مسلم کی روایت ہے, نمازیں لے لی جائیں گی, ٹھیک ہے جی, نیکیاں ان کو دی جائیں گی جن کو تم نے برا بھلا کہا ہے, جن کی دل آزاریاں کی ہیں, اور اگر نہیں تیرا کام چل سکا تو تیری برائیاں اٹھا کے اس پہ لاد دی جائیں گی. ایک بندہ دنیا میں نیکیاں کرتا رہا اور پھر کل کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار. تو کہا برا ہوا برے نام رکھنا بعد ایمان کے. وہ من لم یتب, اور جو کوئی توبہ نہ کرے. ایک تو اللہ تعالیٰ کا اتنا پیارا کرم ہے, فضل ہے, احسان ہے. یقین کیجئے سر, ہر کام کے بعد کیا ہے, اچھا گڑبڑ ہوگی توبہ کر, جو کوئی بس ہے, پیچھے کا مسئلہ کوئی نہیں, ادھر سے ٹھیک ہو جاؤ. اور سر واقعہ اس بات کو تو یوں سوچے, پہلے کا مسئلہ چھوڑ دیں کیا ہوا, گر اب کون سا ٹھیک ہو گئے, مسئلہ تو اب کیا ہے, اب ہماری ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن ہو, اب میری اور آپ کی انرجی پوری اس پہ لگے. وہ من لم یتب فاولئک هم الظالمون, اور جو کوئی توبہ نہیں کرتے تو یہی لوگ تو ظالم ہیں. اللہ ہمیں اس ظلم کی روش سے محفوظ فرمائے. 3 برائیاں جی, کون کون سی ہے؟ پہلی برائی ہاں مذاق, ایک دوسرے کا مذاق اڑانا. مذاق نہیں اڑانا, مذاق نہیں اڑانا, اچھی بات ہوگی, مذاق نہیں اڑانا, ٹھیک ہے جی. چلے جی, دوسری بات تانا, ایک دوسرے کو تانے نہیں دینا. تانا آپس میں دوستوں نے نہیں دینا, نکمے, نکھٹو. اچھا آپ ایڈ کر سکتے نا, اس وقت فوری طور پہ شاید میرے ذہن میں ہے, میں وہی تو آپ سے, اب یہ بھی تانا نہیں دیں گے کوئی ایسی بات, اچھا فیلئر اوئے, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں, تانا نہیں, جس سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے.
اور تیسری بات کیا آ گئی؟ برے نام رکھنا، برے نام رکھنا، الا یہ کہ کوئی کسی کی پہچان بن جائے۔ اب بعض لوگوں کی پہچان جنرلی ایک بن جاتی ہے، ہمارے پاس ادھر کوئی بندے ہیں سر، وہ کراچی کے کالے خان، ٹھیک ہے نا، اس کا نام ہے وہ، اور وہ بندہ ہی فیل پراؤڈ ان اٹ کہ اسے کہا کالے خان کی طرح، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ایک الگ، یا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا پپو گڈو، ٹھیک ہے، اگر وہ اس میں محسوس نہیں کرتا اور اس کا یہ نام ہے تو پھر صحیح ہے، لیکن ہم خود سے اسے کوئی برے نام سے پکارے جو اس کی دل آزاری کا باعث بنے، اس سے بچنا ہے۔ تو تین برائیاں کون سی تھیں جو ہم آپس میں ایک محفل میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے تھے؟ تین برائیاں کون سی آ رہی؟ وہ برائیاں جو غیر موجودگی میں ہوتے ہیں۔ اچھا کبھی بھی نوٹ فرمائیے گا سر، کوئی چیز نا جب ہم صرف ریسیپی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے اور اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب کچن میں جا کے صرف نمک نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو سالن میں چینی ڈال دیتے ہیں، پسی ہوئی پڑی تھی، نہیں پتہ چلا۔ یعنی جب مارکیٹ میں اتریں گے نا، جب بات ہوگی نا، اس وقت بات بنے گی۔ چارپائیاں توڑتا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے گھر پہ فارغ، اب دیکھیں ایک بات کہیے، اس سے پازیٹیو رزلٹ نہیں آئے گا، سمجھ آ رہی جی؟ بحیثیت والد کھڑے ہو کے اولاد کو کوئی تانا دے دیا، وہ کہتے ہیں جی مجھے تانا دیتے ہیں، میں ان کے گھر میں بیٹھ کے روٹیاں کھاتا ہوں، ابھی جاب نہیں کرتا، گڑبڑیں کرتا ہے، فلانا کرتا، اگرچہ وہ اولاد کر رہا ہے تب بھی تانا کوئی نہیں دیں گے، تانا دیں گے تو کام خراب ہوگا۔ کلیئر ہو رہی ہے نا بات جی؟ اگلی تین باتوں کی طرف آ جائے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ پہلی بات آ گئی، اے ایمان والو بچو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ کہا ان بعض الظن اثم، بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ یہ جو بدگمانی ہے نا سر، اچھا ایک بات تو نوٹ فرمائیے گا سر، ضرور ذہن میں رکھیں، شیطان کبھی بھی ہمارے دلوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا، گڑبڑ کرے گا، کچھ نہ کچھ ایسا کرائے گا کہ دور ہو، کٹے۔ یہ باقاعدہ اس کا قول ہے، اس نے لے کے آیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں تیرے بندوں کو برابر بہکاتا رہوں گا جب تک ان کی جانیں جسموں سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم کہ جب تک میرے بندے مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی برابر معاف کرتا رہوں گا۔ مسند احمد کی روایت۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے رب سے مانگیں لیکن اس کے عزائم کو بھی سمجھیں۔ بدگمانی، آپ نے کسی کو سلام کیا، اس نے آپ کو جواب ہی نہیں دیا، اتنی دیر میں کیا ہو جائے گا بھائی؟ ذہن کیا بن جائے گا؟ سر جی فنے خان بنے ہوئے ہیں، ساری چیز کی اتھارٹی ہے، باقی ان کی پروموشن ہوگی، بس اب ہم جیسے لوگوں کو کام بولیں گے فلانا ایسی ہے ہی مغرورہ، چھوڑو یار لعنت بھیجو، بیکار آدمی فلانا کر کے سارا کر دیا۔ اچھا اس بندے کے ساتھ کیا ہوا اندر اندر پتہ کیا شاہ بھائی کیا ہوا؟ آواز نہیں آئی، اچھی بات ہے ماشاءاللہ، حسن ظن ہو گیا۔ اس غریب کا بجلی کا بل آیا ہوا، ٹھیک ہے، اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں، ابھی کہیں تھوڑی دیر بعد گیا ارینج کر کے آیا، اکاؤنٹ میں پیسے بھی ہو گیا، بجلی کا بل بھی پے ہو گیا، بڑا خوش موڈ ہے، وہ آپ کو دیکھتا پھرا السلام علیکم، کہہ رہا یار ابھی میں اسے سلام کر رہا تھا، جواب ہی نہیں دیا تھا، اب یہ سلام کر رہی ہے، اور وہ پوچھا خیریت یار، خیریت ٹھیک ہے، صبح کا کہاں ہو؟ کہہ رہا بھائی تجھے تو میں نے سلام کیا تھا۔ اب اسے اپنی عمارت گرتی ہوئی نظر آئے گی یار یہ میں کیا جہالت کر رہا تھا، میں نے ابھی تک اس کے بارے میں کیا سوچ لیا تھا، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے سر بدگمانی، اور ہم ایک دوسرے سے بدگمانیاں پالے پھرتے رہتے، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، دوستی یاری میں، گھر میں، بہن بھائی میں، ایون سب سے خطرناک معاملہ کدھر ہے؟ میاں بیوی میں بدگمانیاں، ٹھیک ہے نا جی، یہ میرا پیسہ برباد کر دیتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ مجھ سے پیسے چھپا چھپا کے رکھتا ہے، سمجھ آ گئی جی سر؟ یہ ہے تو صحیح، یہ جو شک ہے اس کا کوئی علاج ہے؟ کوئی علاج نہیں، کوئی علاج نہیں سر، کوئی علاج نہیں، شک ہم پھنسے پڑے۔ وہ بیچارہ ایک مرد جو آتا نا اپنے دفتر سے، تو بیگم صاحب شک کی تھی، وہ روزانہ کوئی دیکھتی کوئی بال نکال لیتی، تو اس کو سناتی، پھر ایک دن سنہری، ایک دن کالا، ایک دن وہ بیچارہ کوٹ کوٹ جھاڑ صاف کر کے اندر داخل ہوا، بیگم نے چیکنگ کی، کچھ نہیں ملا، بے ہوش ہو کے گر گئی، پانی وانی مار کے اسے اٹھایا، پوچھا کیا ہو گیا؟ کہتے ہائے میں مر گیا، اب گنجی عورتیں بھی، تو کہتا شک تھوڑی نکلنا ہے سرکار، یہ کیا ہے بھائی؟ شک۔ اور یہ مرد بھی اس میں پھنستے ہیں، برا نہ منائے گا، وہ اللہ کی بندی گھر میں بیٹھی ہے، کام وام کر کے فون کیا اس نے اپنی ماں کو، فون پہ بات کر رہی ہے، اور بات کرتے کرتے آپ کو جو انٹری ہوئی اس نے کہا گھر پہ آگے میں چلا، اچھا میں آپ کو بعد میں بات کرتا ہوں، آ گئی ہے، اس نے فون رکھا، یہ تو کالا نیلا پیلا ہو گیا، یہ کہاں پہ بات کرتی رہتی، یہ کیا ہوا ہے؟ جیسے ہی میں داخل ہوں فون بند کر دیا، سمجھ آ رہی؟ اچھا اس کا بھی کازز میں آپ کو کیا ہے؟
سوشل میڈیا جس میں سارا دن گند یہی دکھا رہے ہیں. اب بلیو کیجئے گندی چیز دیکھیں گے لا محالہ ذہن پہ گندے اثرات آتے ہیں. آپ خود سوچ رہے ہیں یہ مرغی والا گندا اپنا وہ کچرا لے کے گزرتا ہے, بندے کو کیا آ رہی ہوتی ہے, ٹرک گندگی والا گزر ہوتا ہے, اور صرف آپ اچھی کوئی سینری دیکھ لیں یا کوئی سائٹ دیکھ لیں یا صرف چلے سعید غنی کی دکان سے گزر جاتے ہیں خوشبو والی جگہ سے, تو ذہن معطر ہونا شروع ہو جاتا ہے. گند دیکھیں گے تو سرکار گند پکے گا. پلیز بدگمانی, یہ بدگمانیاں پال 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 بہن بھائیوں سے دور ہوئے پڑے ہیں, بھائی بہنوں سے دور ہوئے ہیں, ماں باپ بچوں سے ہوئے ہیں, بچے ماں باپ سے ہوئے ہیں, میاں بیوی شوہر, یہ سارے ناطے رشتے ہم نے اپنی بدگمان نہ حسن زن. کسی کو کہا کچھ نہیں ہو سکا کوئی مسئلہ نہیں یار, جنرلی ہوا. اچھا یقین کیجیے میں تو اپنے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ کچھ باتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کہا یار پتہ نہیں کیا رہا, بڑی تکلیف ہوئی دل کو, بعد میں پتہ چلا یار اس کے ساتھ تو مسئلہ ہی کچھ اور, کہانی کچھ اور ہوئی پڑی تھی. اب بڑا افسوس ہوتا ہے اوئے ہوئے ہاں یار ٹھیک ہے. پہلی دفعہ ہی اپنے ذہن کو کیا رکھیں گے, حسن ظن. البتہ ان بعد الظن اسم, بعض گمان گناہ ہوتے ہیں, بہت زیادہ کیا کرنا ہے حسن ظن, لیکن بعض جگہوں پر گناہ والے جو ایسے بدگمانی والے گناہ ہیں ان سے بچنا ہے. البتہ بعض جگہوں پہ تب بھی گمان کیا جائے گا, بدگمانی کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے. اس کی وجہ وہ جائز جگہ پہ کیسے ہے, آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ مرڈر ہوا ہے کمرے میں, اور ایک صاحب خنجر لے کے باہر نکلے, ان سے خون ٹپک رہا ہے, تو اب بندہ ادھر کیا کرے, حسن ظن رکھے گا. جی حسن ظن رکھے کیسے مدثر بھائی؟ نہیں آپ نے تو ایسے کہ بدل گیا, آپ بول رہے ہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی. اچھا ہاں جی, ویسے حسن ظن یہی ہو سکتا ہے کہ جناب سبحان اللہ یہ چھرا لے کے اندر جا رہے تھے پیاز کاٹنے کے لیے, وہ بندہ اندر سے باہر آ رہا تھا, اس نے موٹا سا تھا, اس نے پیٹ مار دیا اپنا. حسن ظن نہیں بھائی, ابھی اس میں حسن ظن نہیں ہے, سی سی ٹی وی کیمرہ نکلا ہوا ہے. ہمارے ایک اور جگہ پہ یہ بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا نہیں سر اس کے پیٹ میں خنجر رکھا ہوا تھا وہ نکال رہا تھا. میں نے کہا تو مرے گا مروائے گا بھائی, اگر لگا ہوگا تو سب سے پہلے تو کیا کریں گے, آپ کبھی بھی ایسی چیزوں کے اوپر جو ایویڈنسز ہوتے ہیں اس کو نہیں ختم کیا جاتا ہے, کہ خدا نہ خاصا اس کے اوپر فنگر پرنٹس لیے جائیں گے, چیزیں لی جائیں گی, فوراً انفارم کیا جائے گا, یہ نہیں کہ وہ نکال کے کھڑا کر دیا جائے گا. تو بہرحال حسن ظن ہر جگہ نہیں کام دے گا. کوئی انویسٹیگیشن کرنے والا آفیسر ہے تو وہ کیا کرے گا, وہ ظاہری بات ہے اس کی بیس ہی کس پہ ہوگی, اس پہ ظن پہ ہوگی, گمان پہ ہوگی, وہ اس سے اپنی عمارت کھڑی کرے گا اور چیزوں کو چیک کرے گا. یعنی اس کے بعض جائز پہلو بھی ہیں اور بہت زیادہ بیکار وہ نہیں کرنا آپس میں, ٹھیک ہے نا جی. اس اعتبار سے پھر کہا گیا ولا تجسسوا, اور آپس میں تجسس مت کرو, ولا تجسسوا, اور ایک دوسرے کی کھوج کرید نہ کرو, ایک دوسرے کے پیچھے نہ لگے رہو, ٹو میں نہ لگے رہو کہ یہ کیا کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, فلانا کیا ہے, یہ کہاں گیا. آپ نوٹ فرمائیں یہ ہمارے گھر کبھی ملے ہوتے ہیں نا, اور ساتھ والے گھروں میں سے آواز آئے تو عام سبحان اللہ اپنی بنیان اتارتے اتارتے ادھر جا کے کھڑا ہو جائے کان لگا کے, وہ اچھا لڑائی چل رہی ہے سبحان اللہ, پھر بیگم کو جا کے بتائے بھائی ادھر یہ تھا, ولا تھا بیٹا جس دن تم لڑتے ہو اس دن وہ بھی یہی کر رہے ہوتے, فکر نہ کرو. ولا تجسسوا, موبائل کسی کا کھل گیا مل گیا جلدی جلدی ہسٹری تو دیکھا, بڑے حاجی بنے پھرتے ہیں, چھوڑ دے. ڈائری مل گئی ہے کسی کی, ڈائری, پاسورڈ مل گیا, پاسورڈ, اچھا یہ گاڑی کدھر گئی, وہ کدھر آیا, فلانا کدھر. ایک تو مسئلہ یہ ہے تجسس کون کرتا ہے بھائی جی, شک ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ یہ ہے کہ فارغ بندہ کام لگا رہنا تو ان کاموں میں نہیں لگتا, اسی لیے قرآن مجید نے پتہ کیا کہا, یہ جو تم میں سے مجرد ہے ان کا کیا کر دو, نکاح کر دو, تاکہ ان کو ایک ٹائم مشین لگ جائے. وہ اس سے پوچھے کدھر سے گیا تھا, کتنے کلاس میں کتنے بجے فارغ ہوتے, بھائی اللہ کی بندی 9:15 تک کلاس ہوئی ہے, 9:30 بجے تک نماز پڑھی ہے, 10 بجے پہنچ گئے, سبحان اللہ, اس کو ہوش ہی نہ ہو, یہ سارا دن اپنی ڈائری پوری کرتا رہے تو الحمدللہ یہ کسی کو کیا دے گا, گاڑی کیوں رکی, فون کس کا آیا, فلانا کیا, وہ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا. صحیح نہیں, مجرد اپنے جو ہے ان کا کیا کر دو, سماما کیا کر دو, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا میں نے کہا نکاح کی بات آئی ہے تو آگے پیچھے سے ہو کے دیکھ رہے تو میں اس وجہ سے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے. تو بہرحال جناب تجسس عمومی طور پہ ایک یہ بھی رہ جاتا ہے جو بندہ فارغ ہے, an empty man's brain is the devil's workshop. جب خالی بیٹھے ہوتے نا پھر یہ فکر ہوتی ہے گاڑی کہاں سے رکی, وہ کہاں سے, فون کال کس کی آئی ہے, وہ کدھر, آپ کے پاس یہ کہاں سے آ رہا ہے, راتوں کو جاگ رہے ہیں. البتہ اس میں بھی ایک جائز پہلو ہے, ایون کوئی بندہ اپنی ایک باؤنڈری میں کوئی کام کر رہا ہے ہم اس کو نہیں جھانکیں گے, ایون ریاست کو بھی یہ اختیار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی.
باقی تو ریاست جو کرتی رہے، خیر اس کو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ بھی جھانک نہیں سکتی. ہاں الا یہ کہ واقعتاً کوئی کسی چیز پہ اپوائنٹڈ ہے اور اس کی ڈیوٹی ہے، فوڈ والے اللہ کرے کام کر لیں اور چھاپا مار لیں تو کم از کم کھوتے نہ کھائیں. وہ مسعود کس نے کہا ہے، انور مسعود نے کہیں کہا ہے نا کہ پاکستانی عوام جب تک دو چیزیں کھا چکی ہوتی ہے تو اس کو بعد ہی پتہ چلتا ہے، ایک دھوکہ اور ایک کھوتا. تو اب فوڈ والے ہیں تو وہ بھائی ماریں گے چھاپا، وہ تجسس کریں گے، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کالیں کس کی پڑی ہیں، یہ کیا معاملہ ہوا ہے. یعنی بعض کو اس تجسس کے اعتبار سے پرمیشن ہے، بعض جگہوں پہ جو ہم اپنی جنرل لائف میں دیکھ رہے تھے وہ نہیں ہے، ایون اپنی بیوی کے حوالے سے بھی، ایون اپنی بہن بھائیوں کے حوالے سے بھی. اچھا اس میں بھی پھر ایک الگ فیکٹر ہے، اگر کوئی مینٹور کے طور پہ ہے اور وہ اصلاح کے اعتبار سے دیکھنا چاہ رہا ہے تو دیٹس another thing. لیکن ایک ہے کہ ذلیل کرنا ہے تو انا للہ. ابو داؤد کی روایت ہے کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے نہ پڑے. اگر تم اپنے کسی بھائی کے عیب کے پیچھے پڑو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا اور تمہیں گھر بیٹھ کے ذلیل کر دے گا. ابو داؤد کی روایت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں سر. اور اگر کسی میں کوئی گڑبڑ ہے نا بھائی، ایون ایڈلٹری ہے، کوئی ڈیڈ ڈرنکر ہے، کوئی ایکس وائی زی اور کوئی اس طرح کے، ہاں تو کیا کریں گے؟ انڈیویجولی اس کی کاؤنسلنگ کریں گے. نہیں بھائی گناہ نہ کر یار، پاکیزگی نکاح کر لے، دفع کر کے گندی گند سے نکل. یہ نہیں ہے جا کے سریام کی ٹیم کو بتا دیں گے، سریام کی ٹیم کو بتا دیں گے آج بھائی چھاپا مار لو ان کو، یہ پکڑ لو ان کو. سبحان اللہ. ہمارا تو سر یہی ہے نا، شام کے اخبار میں دے آتے ہیں جا کے خبر، سبحان اللہ سارے خوش ہوں. یہ نہیں، اس کو انڈیویجولی بتایا. میں نے بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں انسان ہے. اچھا ہر بندے کا اپنا مسئلہ ہے، کوئی شہوت پہ بیچارہ مارا جاتا ہے، کوئی دولت پہ مارا جاتا ہے، کوئی ریاکاری پہ مارا جاتا ہے، کسی اور کا مسئلہ ہے، کسی کا کوئی نیکی کا مسئلہ ہے، کسی فلانے. ہر بندے کا اپنا اپنا فرما لگا ہوا، وہ اس کے اوپر بیچارہ ہے. کسی کے لیے دولت کوئی میٹر نہیں ہوگا لیکن شہوت کھا جائے گی، کسی کے لیے شہوت کوئی مسئلہ کوئی نہیں، وہ دولت کو اچیو کرنا چاہتا ہے، اس کا کمزور پوائنٹ ہے. ہر ایک اپنا اپنا کمزور پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس میں اس کے جو ہے مدد کی جائے گی. تیسری بات اس میں آ کے فرما دیا گیا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی بندہ کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی، کیا تم میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. بھائی کس حالت میں ہے؟ مردہ، میتا، اس کی حالت کو بیان کیا گیا. وہ مرا پڑا بھائی، اگر مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ، بالکل ایسے ہی بتایا گیا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ کے کھاؤ گے اسے تکلیف ہوگی نا، لیکن کیا وہ اپنا ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ کیا اچھی بات ہے. غیبت جب کرتے ہو تو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہو، فکرہتموہ، تو تم اس سے کراہت کرو گے. غیبت کہا جی وہ تو عیب اس کے اندر ہے، میں اس کو بیان کر رہا ہوں. کہا جب بھی تو ہم منع کر رہے ہیں کہ عیب اس کے اندر موجود ہے، وہ بندہ نہیں ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تم یہ نہ کرو. اگر عیب نہ ہو اس میں اور تم کچھ کہہ رہے ہو تو کیا بن جائے گا؟ بہتان. تو بہتان پہ کیا ہوگا؟ درے لگیں گے. اگر وہ اس میں نہ نکلا تو درے لگیں گے. سر اللہ فضل فرمائے، میں آپ ہم سارے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے پھنستے ہیں کہ غیبت نارمل ہے، پتہ ہی نہیں چلتا نا. مسئلہ تو سارا یہ ہے. اور دوسرا پھر ہمارے پاس لائسنس بھی ہوتے ہیں. جی کیا؟ ہاں بھائی جی وہ ہے ہی ایسا. چلے ماشاء اللہ جی. اور کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہ ہے ہی ایسا، کیا کریں ہم؟ ہاں جی. خواتین جب غیبت کے حوالے سے سٹارٹ لیتی ہیں تو کیا ہوتا ہے پہلا جملہ؟ ہاں بھائی اللہ معاف کرے. بس سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ ضمانت قبل از گرفتاری ہو گئی. اللہ معاف کرے، تو معاف تو اللہ نے کر دیا. آپ تو پھر سبحان اللہ خامد بھی تو اس کی اماں جی بھی تو بہنیں بھی تو نند بھی تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا ہوا ہے، یہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے بھائی. یار بات سنو، میں نے ایک بات تمہیں بتانی ہے. سبحان اللہ، ایک کے بعد پورا شہر رگڑ دیا. یہ جو ہے نا سر، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. کیا کریں؟ وہ کہا نا قرب قیامت تمہارا دین پر چلنا ایسے ہو جائے گا جیسے انگارہ ہاتھ پر رکھ کر چلنے کے مانی جائے. اب بلیو کیجیے اگر یہ چیکس لگا لینا تو بندہ پھر کیا ہوگا. اچھا ابھی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. وہ کوئی 6-7 بندے تھے، ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک وہ تھا پروگرام وغیرہ. تو اس میں پتہ کیا ہوا؟ کہا بھائی گالی کسی نے دی. وہ تھے دوسرے حساب کے، ذرا یہ ریئل اسٹیٹ ٹائپ کے نا، گالی نہیں دینی. اب بیٹھے ہوئے چپ، بات چیت کرو. یہ تھوڑی دیر میں بات کرو یار. کہہ رہے بات کیا کرے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی گالی دیے بغیر تو سٹارٹ ہی نہیں ہوتے.
اب چیک یہ لگ گیا گالی نہیں دینی تو کہتا بات کیا کرے, سمجھ ہی نہیں آ رہی بات, وہ کہنے لگتا تو کہتا بات. اب یقین کریں بڑا مزہ آیا ان کے, اللہ انہیں جزائے خیر دے, بڑی محبت کے ساتھ رہے وہ. ہمارے کو 5-6 گھنٹے کا سیشن ان کے ساتھ تھا. تو الحمدللہ رب العالمین بڑا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کیا کرے سر, یہ ہمارے جو لڑکے ہوتے ہیں نا یونیورسٹی یا کالج یا اس کے, سبحان اللہ, یہ آپس میں ملتے ہیں نا ایک دوسرے کو تو 5 بڑی بڑی موٹی موٹی نہ دینا, اور وہ آگے سے ناک ایسے کٹی پڑی ہوتی ہے نا, یقین کیجئے وہ ہنس رہا ہوتا ہے. کیا مسئلہ کیا ہے, تو یہ بات کیا ہے, وہ اسے ماں بہن کی بڑی بڑی گالیاں دے رہے, وہ ہنس رہے, کیونکہ بیمار ہو چکے ہیں نا سر, بیمار ہو چکے تو سب نارمل ہو چکے ہیں. میں یہی آپ سے عرض کروں, غیبت ہے, تجسس ہے, بدگمانی ہے, بیمار ہو چکے ہیں, نارمل ہے ہمارے لیے. ہم اسی کو معاشرہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, اسی کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر چیک لگا دیں تو پھر وہ حالت ہو جائے گی, کیا کریں اب. نہیں بھائی, انشاءاللہ تعالیٰ اچھی گفتگو, اچھی معاملات, اچھی چیزوں کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں. شعیب بھائی, ہم نے راستے میں گانے چلائے تھے, ادھر گالی شالی کوئی دی تھی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ پر. ہم حاجی نہیں ہیں, میں بات صرف کسی اور بات کروں. ہمارے یہاں شاید تصور ہے گانے کے بغیر, گالی کے بغیر, لڑکی کے بغیر, صحیح ہے جی, کوئی مزہ ہی نہیں ہے لائف میں. گناہ فسق و فجور کے ساتھ نہیں, الحمدللہ. کیوں مدثر بھائی, الحمدللہ مزہ پانا شروع کریں گے تو اللہ کا ذکر ایسا مزہ دے گا کہ تصور سے باہر ہو جائے گا بندے کو. بندہ کہے گا انرجی اس میں آتی ہے. کل بھی ہمارے ساتھ ایک بندہ ہائیکنگ پہ, کل ایک اور جگہ کی تھی, وہاں پہ سر تھا, اچھا پیچھے بالکل تھوڑا سا ڈاؤن ہوا, اللہ کی رحمت ہے کیا, یہ شاید اس کو پتہ ہو گئی ہے, ویس لڑکا جو ہے, تو وہ اسے کوئی ذکر پہ لگایا نا, آپ بلیو کیجئے اس کے اپنے الفاظ سے. میں تو کہتا ریکارڈ کر لو, کہہ رہا عثمان بھائی مجھے نہیں پتا انرجی کہاں سے آئی. وہ جگہ تھی کوئی 2 جگہوں کی اسٹیپ تھی, گڑو 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 کر کے اوپر چڑھ گیا. میں نے کہا یار بات ہی ایسی ہے, پیارے رب نے رکھی اس میں انرجی ہے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا نا کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو دجال ہے جب ہماری ساری چیزوں پہ بدبخت قابض ہو جائے گا تو ہم کیسے کھائیں گے, کہاں سے جئیں گے, کیا چیز ہمیں زندہ رکھے گی؟ کہا ذکر اللہ, اللہ کا ذکر زندہ رکھے گا. تو سر اللہ کرے ہمیں یقین آئے نا, انشاءاللہ تعالیٰ پاکیزگی کے ساتھ زندگی میں جو مزہ ہے وہ گناہ کے ساتھ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ذرا مڑ کے دیکھیں تو صحیح دین کو, ہم اختیار کر کے تو دیکھیں, توبہ کر کے تو دیکھیں, اللہ سے دعا کر کے تو دیکھیں. کئی پھنسے ہوتے ہیں نا, دعا کریں یا اللہ تو اس مصیبت سے نکال, تو اس گناہ سے نکال, اللہ تو اس بد نظری سے بچا, اللہ تو اس گناہ سے بچا. یقین کیجئے آپ کیسے سرکمسٹانس پیدا ہونے, یہ تیرا کام ہی کوئی نہیں, تیرا کام صرف اتنا ہے. دیکھیں زکریا علیہ السلام نے کیا کیا, کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بچہ دے, میری بیوی آؤٹ آف آرڈر ہے اور میں بالکل آخری حدوں کو بڑھاپے پہ پہنچا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا زکریا تجھے بچہ دیا. زکریا علیہ السلام پریشان ہو گئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ہوگا, کہا تیرا کام ہے. میرا مقصد یہ ہے تو مانگ بھائی, تو مانگ, اللہ پاکیزہ محفل دے, اللہ ایمان والی زندگی دے, اللہ شہادت والی موت نصیب فرما, اللہ اپنی رضا والی زندگی. ہم نے دینا ہے, ہم تیرے ارد گرد کیسے حالات پیدا کر دیں گے, کیسے ٹھک کر کے کھڑا ہو جائے گا, تیرے گرد ہی ایسا گروپ کھڑا کر دیں گے جو تجھے ایمان کے ساتھ کھڑا. سر بات ساری کوتاہی آ کے ہمارے مانگنے پہ آ جاتی. تو بہر اللہ سے توبہ کی جائے جی, بے شک اللہ سے ڈرا جائے, وہی ہماری توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں زبان کی ہلاکتوں سے محفوظ فرمائے, اللہ ہمارے دلوں کو روشن فرما دے, اللہ ہمارے لیے اس دین پر چلنا آسان فرما دے. لیکن میرے پیارے بھائی دوستو, اس کے لیے جڑ کے کھڑے ہونے کی ضرورت, اس کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت. اور میں ایک اور انداز سے بہت مختصراً عرض کر دوں, ابھی اس کو ڈیٹیل نہیں لے گیا. دنیا یقین کیجئے ایٹ لیسٹ ہماری اس ایرا میں اپنے منطقی انجام کی طرف ایسے لگتی ہے بڑھ گئی. ہر طرف زلزلے, ہر طرف طوفان ہیں, ہر طرف چیزیں ہیں, اور ملک کے ملک تباہ ہو رہے ہیں. اور یقین کیجئے ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں مر جاؤں گا. میں اپنی اسی ہوش پوش والی لائف میں ہوں, وہی راک میوزک لگا ہوا ہے اور میرے پیسہ ہے اور میں کارڈ لگا رہا ہوں اور میں ادھر جا رہا ہوں اور میں ادھر جا رہا ہوں. ایک چھوٹے سے کلاؤڈ نے برسٹ ہونا ہے, او بھائی ملیا میٹ ہو جائے گا, ایک تباہ, ایک زلزلہ. مطلب بھائی میں آج ابھی آپ کا ذکر ہی کر رہا تھا کہ پانی والی کیفیت آپ نے آنکھوں سے دیکھی ہے کیا؟ کوئی بندہ ہے, کوئی, میں بتا رہے ہوں جی, درخت نہیں کھڑے جگہ پہ, درخت نہیں ہے, گھر کیا ہوں گے, بندے کیا ہوں گے, مال مویشی کیا ہوں گے, فصلیں کیا ہوں گے, کچھ نہیں ہے. ایک تیرے رب کا حکم ہے ایسے ملیا میٹ ہو جانا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کرنے کی توفیق دے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے, اللہ ہمارے گھروں کو دین کا گہوارہ بنا دے. ابھی ان گھروں میں جا کے ہمیں کام کرنا ہے, اپنی اصلاح کرنی ہے, اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا.